اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ الحمد شریف کی تفسیر کے حوالے سے یہ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین میں پہلا جو لفظ ہے وہ مالک کا استعمال ہوا ہے، تو لفظ مالک اور اللہ کے مالک ہونے کی کیفیت کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں۔ رب اس سے پہلے بیان فرما چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، اور اس کی تعریف اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لاجیشینز ہیں، اہل منطق ہیں، ان کے جو بات کرنے کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے اہل منطق یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ پہلے ایک دعویٰ لایا جاتا ہے، پھر اس کے دعوے کے ثبوت میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ اہل منطق نے یہ انداز رب کے کلام سے ہی سیکھا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا الحمدللہ ہے، جتنی تعریفیں ہیں وہ خاص اللہ کی ذات کی ہیں، خاص اللہ کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی بات کی گئی وہ اسی کے دلائل ہیں جو رب آگے جو ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ الرحمن ہے جس کا اظہار عالمین میں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ الرحیم ہے جس کا اظہار آخرت میں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ ایک طرف وہ رب العالمین ہے، دوسری طرف وہ مالک یوم الدین ہے۔ یہاں پر مالک تو رب تعالیٰ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور جتنے عوالم اور جتنے مخلوقات ہیں وہ سب اسی کی ملک ہیں۔ زمین و آسمانوں کے بیچ جو کچھ ہے اور جو اس کے ماں سوا ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے ملک میں ہے، کوئی چیز اس کی ملک سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک ایک ہی ہے، سب کا رب اور معبود ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر مالک ہونے کی صفت کو خاص یوم الدین سے مخصوص کیا گیا، اس لیے کہ پہلے رب العالمین ہونے کا ذکر ہو گیا، اس میں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ایک رب کی توحید اور دوسرا آخرت۔ دین اسلام کی بنیادی طور پر تین شاخیں ہیں عقائد کی، توحید، رسالت اور آخرت، اور اس 7 آیات کے اندر تینوں کا ذکر ہے۔ آگے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ رسولوں کا بھی ذکر آیا ہے، رسالت کا بھی ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ نے پہلی آیات میں جو ہے رب کی اپنی توحید کا اظہار فرمایا ہے، وہ اللہ ہے، یعنی اس کی توحید ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی تشریح بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دی ہے، اور پھر یہاں اس کے ساتھ اللہ ہونے کے ساتھ پھر یہاں پر آخرت کا بھی ذکر کر دیا ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی اسی کی خدائی اور بادشاہت ہے، اور آخرت معبدہ و معاد دونوں اسی کے ہیں، آخرت بھی اسی کی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک یوم الدین ہوں، تو رب یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کا جو ہے رب کوئی اور ہے اور آخرت کا رب کوئی اور ہے، یہ نہ سمجھنا کہ دنیا تو میں نے قائم کی ہے اور تم سے پوچھ گچھ کے لیے آخرت قائم نہیں کی ہے، لیکن بلکہ جہاں میں نے دنیا کو قائم کیا ہے وہاں میں نے یوم الدین کو بھی قائم کیا ہے، آخرت کو بھی قائم کیا ہے۔ جہاں میں دنیا کے اندر رب ہوں وہاں پر میں جو ہے آخرت کا بھی مالک ہوں۔ دنیا کی تخلیق اور دنیا کی ملکیت بھی میری ہے، آخرت کی تخلیق اور ملکیت بھی میری ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ بندے تو جو ہے میری ملک سے باہر نہیں ہو سکتا، تو جہاں کہیں چلے جائے، دنیا کے کائنات کے کسی حصے میں چلا جائے، اگر تو اس ظاہری زندگی میں ہو، اس سے بعد کی زندگی میں ہو، اگر تم پہلے عالم ارواح میں تھے یا ماں کے پیٹ میں تھے، یا پھر تم عالم برزخ میں ہوگے یا آخرت میں ہوگے، یا تم جنت میں ہوگے یا دوزخ میں ہوگے، جہاں بھی تم ہوگے تم میری ملک سے اور میری پروردگاری سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، کیونکہ تمام عالمین میرے ہی ہیں، دنیا اور آخرت میرے ہی ہیں۔
تو رب کریم نے اس کا اظہار فرمایا اور پھر اتنی خوبصورت بات کی، ایک طرف رب العالمین ہونے کا ذکر کیا، دوسری طرف مالک یوم الدین ہونے کا ذکر کیا، اور بیچ میں اپنی رحمت کی صفات کا اظہار کر دیا، الرحمن الرحیم، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرما دی۔ الرحمن کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا عالمین سے جوڑ، اور الرحیم کا جوڑ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ کر دیا جائے، اگرچہ رب کی ان صفات کا ظہور اور اظہار دونوں عالمین میں ہے، لیکن الرحمن کا اظہار دنیا میں زیادہ اور الرحیم کا اظہار زیادہ دنیا آخرت میں زیادہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی رحمت رب کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ اسی بات کی دال ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی دال ہیں، دلیل دیتی ہیں کہ رب نے اپنی آیات میں عالمین اور آخرت کا مابدا و معاد کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں اپنی صفات الرحمن الرحیم کو بیان کیا ہے۔ اس طرح بندے کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ میں تجھے سزا دینا میری مقصود نہیں ہے کہ میں تجھے سزا دوں، بلکہ میں تو الرحمن الرحیم ہوں، میں تجھے نیکی کی ہدایت دیتا ہوں، نیکی کی طرف بلاتا ہوں، میں تجھے خیر کی طرف بلاتا ہوں، لیکن اگر تو غلط راہ چلے گا پھر اس کی سزا میں نے مقرر کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کا مالک ہونے کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ رب کس طرح سے مالک ہے، یوم الدین یعنی حشر کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں مختصر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور قرآن مجید فرقان حمید سے فیض عظیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔